السلام علیکم. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ڈے, ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں آپ سب جی؟ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف. آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اگر آپ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں. چلے آئیں جانتے ہیں. فجر کی نماز چھوٹ جانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی ایک وجہ آپ کا نیند پوری نہ کرنا بھی ہے. جب آپ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو صبح آسانی سے فجر کے لیے اٹھنا تو واقعی بہت رسکی کام ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے یہ نماز کے لیے پہلے ہی سے نہ اٹھنے کا پروگرام بنانے کے مترادف ہے. اگر آپ کے ساتھ فجر میں نہ اٹھنے والا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں, کیونکہ پوری نیند کرنا واقعی بہت اہم ہے. پوری نیند لینا آپ کے جسم کے ہارمونز کو بیلنس رکھتا ہے. اگر ہارمونز بیلنس میں ہوں تو آپ کا ذہن بھی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے. اگر آپ نیند صحیح لے رہے ہیں اور الارم بھی لگا کر سوتے ہیں پھر بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو یہ بات درست ہے کہ شاید آپ کسی گناہ کے زیر اثر ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے. آپ کو اس گناہ سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے, اور پتہ ہے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. رات کو سونے سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے. آپ کی عشاء کی نماز آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ فجر کے لیے اٹھ سکیں گے یا نہیں. پتہ ہے کیسے؟ اگر آپ عشاء کی نماز میں اللہ کو محسوس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اللہ سے باتیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں, اللہ کے آگے رو کر اپنے گناہ بخشوا لیتے ہیں, تو یہ بات کنفرم ہے کہ پھر اگر آپ فجر کے لیے الارم لگا کر سوئیں گے تو آسانی سے اٹھ بھی جائیں گے فریش ہو کر. اور اس نیت سے سوئیں کہ اٹھ کر اپنے اللہ سے پھر ملاقات کرنی ہے. اس کو راضی کیے بغیر کوئی خوشی کیسے خوشی لگے گی. اس سے دعا کرنی ہے. عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے بھی اسے یقین دلانا ہے کہ واقعی آپ جیتے جی مر گئے. اگر اللہ سے ملاقات نہ ہو سکی, اپنے دل میں ان کیفیات کو پیدا کریں گے, اپنے دماغ میں ان کو فٹ کریں گے, تب ہی تو دماغ ایکشنز بنائے گا. الارم کا بجنا آپ کو فوراً الرٹ کر دے گا کہ آپ تو ایک بہت اہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اگر آج ملاقات نہ ہوئی تو پھر پورا دن اچھا کیسے گزرے گا. پتہ ہے فجر کیا ہے؟ فجر کے معنی پھاڑ دینے کے ہیں. فجر اس صبح کو کہتے ہیں جس میں رات کے کالے آسمان کو چاک کر کے جب صبح کی روشنی کی کرنیں ہر سو پھیلتی ہیں تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. فجر کی نماز بھی یہی کرتی ہے, آپ کے دل کے اندھیروں کو چاک کر کے ان کو پھر سے روشن کر دیتی ہے, ان کو روشنی کا چراغ دے دیتی ہے کہ پھر ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی, کہ پھر بھٹکنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ دل کا اندھیرا تو سارا ختم ہو جاتا ہے نا. پھر بلا وجہ کے غم اور سستی ختم ہو جاتی ہے. اور سوچیں جو فجر نہیں پڑھتے ان کے دل اندھیروں سے کیسے پاک ہوں گے. ان کے دلوں کو کون چاک کر کے ان سے روشنی کی کرنیں نکالے گا؟ کون بتائے گا انہیں کہ ان کے اس کالے دل کو ابھی ابھی ہدایت کے نور سے منور کیا جا سکتا ہے؟ فجر ہی تو ہے, یہ سوئے ہوئے غفلت کے مارے لوگوں کو بیدار کر سکتی ہے. یہ غفلت ہی سے نکالنے کے لیے ہے, یہ سستی کو دور کرنے کے لیے ہے. اسی میں سستی کریں گے تو پھر کیسے چلے گا. تو یہاں ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ ہوپس آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. باقی انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.